بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن فوری دور کرنے کے 5 بہترین طریقے۔ کسی بھی مشکل معاشی یا معاشرتی حالات کی وجہ سے من چاہا نتیجہ نہ ملنے کی صورت میں یا پھر کسی اچانک نقصان کی صورت میں ڈپریشن ہو جانا فطری بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہاں آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں وہیں پر ذہنی اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر بندہ کسی بھی مشکل حالات میں اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے صاحب کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس حالت پر قابو پا کر خود کو مضبوط بنایا ہے۔ تو جناب اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 بہترین آزمودہ کاموں کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کو اختیار کر کے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن کی حالت سے فوری باہر نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، بلا وجہ جاگنا ختم کریں۔ اگرچہ اس حالت میں نیند لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا، مگر پھر بھی آپ کو چاہے نیند آئے یا نہ آئے، چاہے اداسی والی لاتعداد منتشر سوچیں ساتھ ہو، مگر پھر بھی آپ نے سونے کے اوقات میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنی ہے۔ مطلب کہ آپ کو اپنی نیند مکمل کرنی ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا کہ پوری رات اداسی کے گانے سننے میں گزار دے، موبائل پر ٹائم پاس کرے یا کسی کے ساتھ اداسی والی باتیں کرتے رہے۔ ایسے کاموں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے رات کو لازمی نیند لے اور روزانہ کی بنیاد پر اس عادت کو اپنائیں۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے نہیں بھاگنا۔ مثبت سوچوں کو اجاگر کرنے اور صحت مند ذہن رکھنے کے لیے مناسب کھانا بہت ضروری ہے۔ بھوک نہ بھی لگے مگر پھر بھی اپنی روٹین کے مطابق آپ نے لازمی کھانا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر انرجی پیدا ہوگی۔ خاص کر ناشتہ بالکل نہیں چھوڑنا۔ آپ کے پیٹ کو آپ کی ڈپریشن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آخر آپ کتنا وقت بھوکا رہ لیں گے؟ جب پیٹ بھرنا مجبوری ہی ہے تو پھر کھانا چھوڑنا ہی کیوں صاحب؟ اس لیے صحت مند غذا سے اپنے وقت پر کھانا کھانے کی روٹین برقرار رکھیں۔ نمبر 3، ذہن کی صفائی کریں۔ یقین مانیں کہ ساری بات مضبوط ذہن کی ہوتی ہے، اپنی لاتعداد اور منتشر سوچوں پر قابو پانے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو خالی کریں اور اپنی سوچوں کو اس میں قید مت کریں، آزاد کریں ان کو، پرسکون ہو ذرا۔ اس کے لیے بہترین کام اچھے سے وضو کر کے نماز ادائیگی ہے، جس کے دوران اپنا فوکس ان الفاظ اور تراجم پر مرکوز کرے جو نماز پڑھتے ہم ادا کرتے ہیں۔ اپنے مکمل شعور کے ساتھ نماز کے ہر رکن کو ادا کرے اور پھر مکمل عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ان سب سے ڈپریشن میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آئے گی اور اطمینان میسر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سانس کی آمد و رفت پر فوکس رکھنے والا مراقبہ بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 4، باہر نکلے، گھومے پھرے، واک کرے۔ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں کہیں جانے کو، کسی سے ملنے اور بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بھی کریں مگر صرف وقتی طور پر۔ مگر پھر کمرے سے باہر آئے، لوگوں سے ہلکی پھلکی باتیں کرے، واک کے لیے جائے۔ مقصد بس خود کو حرکت میں لانا ہے، تبھی ذہن کھلتا ہے۔ ارد گرد کے ہلچل سے سوچوں کا رخ بدلتا ہے، جسم میں انرجی آتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ چاہے خاموش رہ کر اکیلے ہی گھومے پھرے یا واک اور ورزش کرے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بس خود کو حرکت میں لانا ہے۔ نمبر 5، توجہ کا فوکس بدلے۔ جس وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا اس بارے میں اب بہت سوچ لیا، اب ذرا دھیرے دھیرے سوچوں کا رخ حل کی تلاش میں لگائے۔ اپنے آپ سے مثبت خود کلامی کرتے اور اللہ سے صبر اور رہنمائی کی دعا مانگتے رہے۔ اپنے ذہن کو مسئلوں اور پریشانی سے نکلنے کے راستوں پر لگائے۔ اپنے اور اچھے دوستوں سے مشورہ کرنے یا مدد مانگنے سے مت جھجکے۔ برین سٹارمنگ کرتے تمام متوقع حل کو لکھے اور پھر مناسب حل پر عمل کرے۔ یاد رکھے کہ ڈپریشن کا بہترین حل آپ کا عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف پریشانی کو ہی بار بار سوچنا۔ تو دوستو یہ وہ 5 اہم کام ہے جن کے کرنے سے آپ جلد ہی ڈپریشن کی حالت سے باہر آ سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہ سب آپ کے اپنے چاہنے پر ہی ہے، کوئی دوسرا آپ کو پکڑ کر سیٹ نہیں کرے گا۔ اگر الجھن زیادہ ہو،
خود سے کچھ سمجھ نہ آئے تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے مل کر کاؤنسلنگ لینے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ اس وقت آپ کو صرف بھرپور توجہ سے سننے اور سمجھنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی اور نہ ملے تو میں حاضر ہوں صاحب۔ میں رضاکارانہ طور پر آپ کو اللہ کی عطا کردہ زندگی جیسی خوبصورت نعمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے لازمی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے ڈپریس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔